اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 92 تا 99 میں مسلمانوں کو اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہدایت۔ کھانے کی کچھ چیزیں جو اہل کتاب کے نزدیک حرام تھیں ان کے بارے میں وضاحت کہ یہ تمام چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حلال تھیں۔ اہل کتاب کو ایک دفعہ پھر اسلام قبول کرنے کی دعوت اور انکار کرنے والوں کو تنبیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز کامل نیکی کے درجے تک نہ پہنچ سکو گے جب تک تم اپنی وہ چیزیں جو تمہیں بہت عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں سوائے ان چند چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے اپنی مرضی سے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور اسے پڑھو۔ یہود یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتے، یہ کہا کرتے تھے کہ اونٹ کا گوشت اور بہت سی دوسری چیزیں جو یہ مسلمان کھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھیں۔ اللہ کی طرف سے یہ وضاحت کر دی گئی کہ یہ جھوٹ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تمام چیزیں حلال تھیں، حتیٰ کہ ان کے بہت بعد میں نازل ہونے والی کتاب تورات سے بھی یہی ثابت ہے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ پھر اس کے بعد بھی جو شخص اپنے خود ساختہ جھوٹ کو اللہ کی طرف منسوب کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہی سچ ہے، سو اب تم یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو حق پسند تھے، اور یقیناً وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت گاہ کے طور پر بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اس میں بہت سی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک نشانی ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بھی اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر اس گھر کا حج فرض ہے، اور جو کوئی اس حکم کو ماننے سے انکار کرے تو وہ جان لے کہ بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لے آیا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس کو بھی غلط راہ پر ڈالنا چاہتے ہو، حالانکہ تم اس کے راہ راست ہونے پر خود گواہ ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔